صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ مدد کعبہ امام مدد ما گدائے تو سلطان دو عالم ہستی التداری تمایا شہیدیا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی الطفیل سیدی سالار مسعود زمان
شیر حق شاہ شہیدان فاتح ہندوستان فاتح غالب کنم بر حریت الدشمنان ہمرا خوشحال گردان اے خدائے دو جہاں۔ بہت ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ کل کی میری تقریر کو اپنے ذہن میں آپ حاضر کریں، اور کل میں نے غزوہ خندق تک کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ یہ آسانی کے لیے ذہن میں ایک بات محفوظ کر لیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں جس سال، اسی سال سے ہمارے اسلامی سال یعنی سن ہجری کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو سرکار کے سن ہجری کے 5 ہجری تک کے ہم نے واقعات کل آپ کے سامنے بیان کیے، یعنی غزوہ خندق یہ سن 5 ہجری میں واقع ہوا ہے۔ واقعات اس میں اور بھی بہت ہیں، لیکن میں نے ان تفصیلات کو زیادہ عرض نہیں کیا۔ اب سن 6 ہجری کے واقعات میں اور خاص کر صلح حدیبیہ کے واقعے کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ غور سے سنیں اور اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کی اور صحابہ کرام کی زندگی پاک کے کیسے کیسے اہم اور بے مثال واقعے ہیں۔ مسئلے کے طور پر پہلے ایک چیز میں سمجھا دوں تاکہ دوران تقریر میری گفتگو کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ زیادہ میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن چونکہ غزوہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کا تعلق سرکار کے عمرہ شریف سے بھی ہے، اس لیے پہلے مسئلے کے طور پر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اور ممکن ہے یہ بات کبھی آپ کے کام بھی آئے۔ ہم آپ ہندوستان میں رہتے ہیں یا ہندوستان کے علاوہ اور جو دوسرے ممالک ہیں، لیکن صرف اپنی ہی مثال دے کر ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ جب آپ اور ہم اپنے ملک سے روانہ ہوں تو ایک مقام آتا ہے جسے میقات کہتے ہیں۔ ایک مقام آتا ہے جسے میقات کہتے ہیں۔ میقات اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر چاہے حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، یعنی جو میقات کے باہر کا رہنے والا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ میقات سے بغیر احرام کے آگے گزر نہیں سکتے۔ میقات سے پہلے ہم کو احرام باندھنا ضروری ہے۔ تو ہم آپ میقات کے گویا باہر کے رہنے والے ہیں،
اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو ہم لوگ میقات کے باہر کے رہنے والے ہیں، تو شریعت کی اصطلاح میں آپ اور ہمیں آفاقی کہا جاتا ہے۔ آپ اور ہمیں یا ہم لوگ جو بھی مومن میقات کے باہر کے رہنے والے ہیں انہیں آفاقی کہتے ہیں، اور جو لوگ میقات کے رہنے والے ہیں ان کو میقاتی کہتے ہیں۔ اچھا، میقات کے بعد ایک جگہ اور آتا ہے، ان کو منع کرو، کیا کر رہے ہیں؟ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تو میقات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ میقاتی کہلاتے ہیں۔ میقات کے بعد حرم کا معاملہ آتا ہے، تو میقات اور حرم کے درمیان جو جگہ ہے وہ حل کہلاتی ہے۔ وہاں کے رہنے والے مومن حلی کہلاتے ہیں، اور پھر جہاں سے حرم شروع ہو جائے وہاں کے اندر کے رہنے والے مومن حرمی کہلاتے ہیں۔ تو اتنی بات ایک اور ذہن میں رکھ لیں کہ حرم کا مطلب صرف یہ نہ سمجھیں گے آپ کہ خانہ کعبہ شریف کے قریب کی جگہ، خانہ کعبہ شریف کے قریب جو جگہ ہے وہ تو حرم ہی ہے، وہ حرم کعبہ کہلاتی ہے۔ لیکن پورا شہر مکہ، اس کے چاروں طرف اتر، دکن، پورب اور پچھم، یعنی چاروں طرف کئی میل تک جو جگہ ہے وہ حرم کہلاتی ہے۔ یعنی خانہ کعبہ کے قریب جو ہے وہ تو مسجد حرام ہے، اور شہر مکہ کے گرد جتنی کئی میل تک جگہ ہے وہ بھی حرم کہلاتی ہے۔ تو یہ تشریح ذہن میں رکھ لیں۔ حج کے مسائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، چونکہ حدیبیہ کا معاملہ آئے گا، اس لیے میں نے یہ بحث چھیڑی۔ تو حدیبیہ کا جو مقام ہے یہ مکہ مکرمہ سے کم و بیش 9 میل کے فاصلے پر ہے، اور حدیبیہ جو جگہ ہے اس کا اکثر حصہ حرم میں داخل ہے اور کچھ حصہ حرم کے باہر یعنی حل میں داخل ہے۔ بس یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں گے تو میری گفتگو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کبھی حج کے مسائل بیان کرنے کا موقع آیا تو اس میں یہ تشریح اور سمجھائیں گے۔ اب آپ ذہن کو وہی پر لے آئے۔ غزوہ خندق کی تفصیل آپ نے سن لی کہ کفار و مشرکین کس طریقے پر رسوا اور ذلیل ہو کر کے وہاں سے بھاگے ہیں اور ان کی کیا حالت ہوئی ہے۔ جو میں نے بتایا کہ علماء نے ذکر کیا کہ ان کو بھی یہ سرکار رحمت للعالمین کا حصہ ملا کہ وہ بچ کر سلامت آ گئے، ہوا نے ان کو جتنی دور اٹھا کے پھینکا ہو، ورنہ اگر سرکار کی رحمت کا صدقہ نہ ہوتا تو ان کے اتنے ریزے ہوتے کہ ایک ذرے کا پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ میاں وہ قہر الہی کی ہوا تھی، سرکار کی رحمت کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیعظمہم وانت فیہم، یعنی اے میرے پیارے محبوب جب تک آپ ان میں جلوہ فرما ہیں، یہ جتنے بھی سرکشی کریں اگلی قوموں کی طرح ہم ان پر آپ کے صدقے میں عذاب نازل نہ فرمائیں گے۔ میاں سرکار کی رحمت دیکھو، سرکار کا کرم دیکھو۔ تو اب یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ یہ سن 6 ہجری کا ہے، یعنی ہجرت کا 6واں سال تھا۔ واقعات
اس سن 6 ہجری میں اور بھی بہت ہوئے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ علماء ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دل میں یہ تمنا اور آرزو برابر رہتی تھی کہ کاش اگر موقع مل جائے، حالات سازگار ہوں تو ہم خانہ کعبہ کا دیدار کریں، خانہ کعبہ کا طواف کریں اور جا کر کے سعی کریں، اور بھی جو ہمارے معاملات ہیں اس کو ہم ادا کریں۔ لیکن بظاہر حالات ایسے نہیں، مگر صحابہ کے دل میں یہ ارمان برابر تھا۔ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ سرکار نے مجمع صحابہ کے اندر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے خواب دیکھا ہے، اور دیکھیں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ خواب بلا تمثیل آپ بھی دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے خواب کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بھئی بعض خواب ظاہر میں سچے بھی ہو جاتے ہیں، ورنہ آدمی اللہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے، لیکن نبی کا خواب یہ وحی الہی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب یہ وحی الہی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ یہیں پر ایک مسئلہ سمجھ لو، آج بیچارے وہ کم عقل نادان اللہ انہیں ہدایت دے کہ جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہیں یا بڑا بھائی کہیں، برابر کا کہیں، ذرا تھوڑا سا سنجیدگی سے تو غور کریں کہ جب نبی کا خواب اور ہمارا خواب برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کی ذات اور ہماری ذات کہاں برابر ہو سکتی؟ ہمارے خواب کی کوئی حیثیت نہیں۔ ممکن ہے بعض خواب سچے بھی ہو جائیں اور بعض خواب جو کچھ آدمی دیکھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بلا تفصیل ایک بات سمجھانے کی ہے کہ اگر آپ خواب دیکھیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو بیدار ہونے کے بعد آپ کے لیے حکم شرع نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو آپ ذبح کریں۔ بھئی یہ خواب کا دیکھ لیا، لیکن بلا تفصیل یہی خواب اللہ کے پیارے خلیل نے بھی تو دیکھا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھئی وحی الہی تھا، اور اسی بنیاد پر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میدان منی میں ذبح کے لیے لٹا دیا، گردن پر چھری رکھ دی، مشیت کے راز کچھ اور کہ ان کے بدلے فریاں بھیج کر انہیں بچا لیا۔ لیکن خواب نبی کا ہے، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اور جو وحی الہی ہو نبی اس پر عمل کرتا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ صاف ہو گیا آپ کے ذہن میں کہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں گویا عمرہ کے لیے گیا ہوں، میرے صحابہ ساتھ میں ہیں، میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، خواب میں سعی کی، اور میں یہ بھی خواب میں دیکھ رہا تھا کہ میرے بعض صحابہ اپنے بالوں کو کٹا رہے ہیں، بعض سر کو مڈا رہے ہیں، جو شریعت کا حکم ہے۔ پھر میرے صحابہ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور اب امید رکھو کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ تمہارے دل کا ارمان پورا ہوگا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی ہی ہوگا، فرمایا وہ وقت اب قریب ہے۔
اب وہ زمانہ قریب ہے۔ تو صحابہ کو یقین تھا کہ جب اللہ کے حبیب نے خواب دیکھا اور بیان کیا ہے تو یقیناً وہ گھڑی اور وہ ساتھ ہیں اب قریب ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں عمرہ کی دولت، خانہ کعبہ کا دیدار، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا نصیب ہو جائے گا۔ لہذا جو صحابی جس لائق تھے، بھئی جس کی جیسی حیثیت تھی، انہوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ وہ دور تھا اتنا آسانی کا تو نہیں، صحابہ تیاری میں مشغول ہیں کہ کب اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہو جائے اور ہم عمرہ کے لیے مدینہ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو جائیں۔ یہاں تک کہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ عید کے بعد کا مہینہ جسے ذوالقعدہ کا مہینہ کہتے ہیں، اسی مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب نے عمرہ کی تیاری کی اور صحابہ کو حکم دیا کہ عمرہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ مدینہ طیبہ کے اطراف و جوانب میں بھی جو قبیلے آباد تھے، میرے آقا نے فرمایا جن میں جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان تک پیغام پہنچا دو کہ میں جس سے بھی ہو سکے تیاری کر کے عمرہ کے سفر میں ہمارے شریک ہو جائے۔ کتنا مبارک قافلہ رہا ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب ساتھ میں ہیں۔ صحابہ نے تیاری کی اور روایتوں کے مطابق بعض علماء نے غالباً 1200-1300، بعض نے 1400، بعض نے 1500، بہرحال یہ کہ 1400 اور 1500 کے درمیان میں صحابہ کی تعداد تھی جو عمرہ کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اور ذوالحلیفہ جو مدینہ طیبہ کا میقات ہے، جب وہاں پہنچے سرکار نے وہیں سے احرام باندھا۔ احرام کا لباس، طریقہ احرام کا جو بتایا گیا کہ سرکار نے پہلے 2 رکعت نماز نفل احرام کی نیت سے ادا فرمائی اور نماز پڑھنے کے بعد سرکار نے عمرہ کی نیت کی اور نیت کرنے کے بعد سرکار نے لبیک کہا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اور نیت کرنے کے بعد سرکار جب اپنی اونٹنی پر جس کا نام اسوہ تھا بیٹھ گئے اور آپ کی اونٹنی نے جانب قبلہ رخ کیا جب آپ نے لبیک کہا۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ سرکار نے ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا۔ بھئی سبھی صحابہ نے اپنے طور پر یہ کیا اور کم و بیش 50 اونٹ ہیں جو قربانی کے لیے میرے آقا نے اپنے ساتھ میں لیے۔ اگرچہ عمرہ میں قربانی کا معاملہ نہیں، لیکن یہ اللہ کے پیارے حبیب کی خصوصیت کہ تقرب کے لیے قربانی کے لیے 50 اونٹ کم و بیش آپ کے ساتھ میں ہیں۔ اس زمانے میں قربانی کے جانوروں کی ایک پہچان یہ تھی کہ حج وغیرہ کے موقع پر جن جانوروں کو لوگ حرم شریف کی طرف لے کر جاتے تھے، آج کا ماحول وہ نہیں تھا کہ چلو وہاں بازار ہے خرید لیں گے۔ ہر جانے والا اپنے طور پر قربانی کے جانوروں کو اپنے وطن سے لے کر چلا جاتا تھا۔ تو پہچان کے لیے ان قربانی کے جانوروں کے گلے میں قلادہ ڈال دیتے تھے جسے پٹا کہتے ہیں، یعنی ان جانوروں کے گلے میں جب پٹا ڈال دیا جاتا تھا
تو ہر فرد انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ یہ عام جانور نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی راہ میں قربانی کے جانور ہیں۔ تو 50 اونٹوں کی گردن میں قلادہ ڈال دیا گیا اور سرکار صحابہ کو لے کر کے اب منزلیں طے کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اور غالباً بعض روایت کی بنیاد پر ذوالقعدہ کے مہینے کی یہ شاید پہلی تاریخ تھی۔ ادھر اہل مکہ کو بھی خبر ہو گئی کہ سرکار عمرہ کرنے آ رہے ہیں، اور اتنی بات ذہن میں اور رہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ یہ جتنے صحابہ عمرہ کے لیے چل رہے ہیں عمرہ کے احرام میں ہیں، یہ پوری طرح ہتھیار بند نہیں تھے۔ چند صحابہ کے پاس تو اس زمانے کے اعتبار سے پورے ہتھیار تھے، ورنہ باقی صحابہ کے پاس صرف ایک تلوار تھی، راستے میں کسی آفت و بلا سے حفاظت کے لیے، اور وہ بھی تلوار نیام کے اندر تھی، اور تصور سب کا یہی تھا ہم لڑنے نہیں جا رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہمیں احرام کا احترام کرنا ہے، حرم کعبہ کا احترام کرنا ہے۔ اس انداز کے ساتھ صحابہ لبیک کہتے ہوئے انتہائی والہانہ انداز میں مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ درود پاک پڑھ لیں تو آگے کی بات۔ لیکن اہل مکہ تو سرکشی پر آمادہ، جب انہیں اطلاع ملی کہ اللہ کے پیارے حبیب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے آ رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، مشورے کیے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ معاذ اللہ ہمیں کسی قیمت پر اللہ کے پیارے حبیب کو اور ان کے صحابہ کو شہر مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا اور نہ عمرہ کرنے دینا ہے۔ سرکار جنگ کرنے تو جا نہیں رہے تھے، اور بعض روایتیں یہ بھی ہیں کبھی چونکہ حضرت سیدنا خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے فتح مکہ یا اور اس سے پہلے کسی موقع پر ایمان لائے ہیں، تو آپ نے 200 گھوڑ سوار لوگوں کو لیا اور راستے میں ایک مقام پر آ کر کے مورچہ لگا کر کے بیٹھ گئے کہ اگر یہاں سے اللہ کے پیارے حبیب گزریں گے تو معاذ اللہ حملہ کر کے ہم اور صحابہ کا اور سرکار کا خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب کو بھی اطلاع ملی، سرکار کی شان رحمت اور ان کی نگاہ نبوت کہاں تک دیکھتی ہے ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بھئی نگاہ نبوت کا کوئی عالم ہے، مجھے علم غیب کے موضوع پر بات نہیں کرنا ہے، ورنہ تفصیلاً میں عرض کرتا۔ ایک بڑا پیارا عقیدے کا فیصلہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کیا، بڑا پیارا شعر ہے، 12 میں نے بھی پڑھا ہے کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار کی نگاہ پاک حالات کو دیکھ رہی تھی، سرکار چاہتے وہ 200 تھے، یہ 1500 صحابہ ہیں، لیکن سرکار حالت احرام میں ہے، جبکہ حالت احرام میں جو مارنا بھی منع ہے،
تو سرکار جنگ کا ارادہ کیسے کرتے؟ اپنے ساتھ کے صحابہ میں سے کسی کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو اس اصل راستے کے علاوہ کسی اور راستے سے واقف ہو کہ چاہے کتنا ہی اس میں ہمیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑے اور ہم راستہ بدل کر کے اور مکہ مکرمہ کے قریب حرم کے قریب پہنچ جائے؟ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ ایک صحابی ہے غالباً انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک راستے سے واقف ہوں لیکن بہت دشوار گزار ہے۔ سرکار نے فرمایا کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے آسان فرما دے گا۔ چنانچہ میرے آقا اس راستے پر روانہ ہو گئے اور واقعی پہاڑی راستہ دشوار گزار، جب سرکار اس راستے سے گزرنے لگے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اسی سے استغفار کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اس دعا کی برکت سے سرکار بھی پڑھ رہے تھے، صحابہ بھی پڑھ رہے تھے، وہ دشوار گزار راستہ بالکل آسان ہو گیا۔ جب سرکار ساتھ آئے ہیں، رات کا وقت تھا، سب نے آرام کیا، سرکار بھی آرام فرما رہے ہیں۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صبح کو بیدار ہوئے، صحابہ کا مجمع سامنے ہے، یہاں پھر علم غیب نبی دیکھیں اور سرکار کا اختیار دیکھیں کہ سرکار نے مجمع صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کلکم مغفور اللہ، یعنی اے میرے صحابہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اس مشقت و تکلیف کے بدلے رب تبارک و تعالیٰ نے تم سب کی مغفرت فرما دی۔ الا صاحب الجمل الحمرا، لیکن سرخ اونٹ والا وہ نہیں بخشا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہیں بشارت ہے کہ تم سب کے سب بخش دیے گئے، لیکن ایک شخص ہے جس کے اونٹ کا رنگ سرخ ہے، وہ نہیں بخشا گیا۔ تو صحابہ میں غالباً حضرت جابر راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ایک طرف نگاہ اٹھائی تو وہ آدمی منافق تھا، میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑی راستوں پر اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں راہ ہمدردی اس کے پاس گیا اور جا کر اس سے کہا کہ جلدی چل، نبی کی بارگاہ سے مغفرت و بخشش کی بھیک بن رہی ہے، تو کیوں محروم ہے، جلدی چل۔ مگر وہ منافق تھا، اس نے کہا مجھے اپنے اونٹ کی پرواہ ہے، میں وہاں گویا مغفرت و بخشش کی بھیک لینے نہ جاؤں گا، جب ظالم کے مقدر ہی میں نہیں ہے تو جائے کہاں سے۔ تو حضرت جابر کی روایت کہتی ہے کہ اس کی اس حرکت پر مجھے حیرت ہوئی اور اچانک اونٹ کو تلاش کرتے کرتے پہاڑ کی ایک چٹان سے پھسلا، نیچے گرا، مر گیا اور جنگلی درندوں نے پھاڑ کر کے اسے کھا لیا۔ جو نبی نے کہا وہ کر رہا، اللہ کے حبیب کا اختیار دیکھیں، اللہ کے پیارے حبیب کا علم غیب دیکھیں۔ اور راستے میں اور بھی واقعات رونما ہوئے، سرکار راستہ بدل کر کے اور مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ اسی دوران علماء نے ذکر کیا کہ ایک موقع وہ آیا کہ صحابہ کو پیاس کی شدت ہوئی، بھئی پورے سفر کے دوران پیاس کا معاملہ، پیاس پانی کا انتظام نہیں تھا۔
اللہ کے پیارے حبیب نے مبارک ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، اور ایسے موسلادھار بارش ہوئی کہ تمامی صحابہ سیراب ہو گئے، پیاس بجھ گئی، پانی کا ذخیرہ جمع کر لیا، گویا ہر موڑ پر جب صحابہ امتحان کی راہ سے گزر رہے ہیں تو نبی کی رحمت انہیں نواز بھی رہی ہے، سرکار کا کرم انہیں نواز بھی رہا ہے۔ پھر ایک موقع کیا تذکرہ اصحاب سیر نے یہ بھی کیا کہ ایک جگہ پر پیام تھا، وہاں ایک کنواں تھا، صحابہ نے اس کا پانی نکالا، بھئی 1500 صحابہ ہیں کم و بیش، کنویں کا پانی ختم ہو گیا، کنواں خشک ہو گیا۔ راوی کہتا ہے تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ میرے آقا تشریف لے آئے، کچھ پانی تھا، اس سے وضو فرمایا، اور وضو فرما کر کے کنویں کے اندر سرکار نے کلی فرما دی، وضو کا پانی ڈال دیا، جو کنواں خشک ہو چکا تھا پانی جوش مار کر گویا اوپر آ گیا، صحابہ سیراب ہو گئے، ہر موڑ پر نبی کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اسی دوران علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک موقع پر پھر پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، کنواں تھا وہاں پر بھی، لیکن صحابہ نے جب پانی نکالا تو کنواں خشک ہو گیا، تھوڑا پانی تھا، سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے اور عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنویں کے اندر پانی نہیں ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پیاس کی شدت ہے، سرکار کرم فرما دیں۔ تو یہاں پر روایتیں دو ہیں، ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنا ایک تیر دیا اور ایک صحابی سے فرمایا کہ کنویں کے اندر اتر کر کے میرے اس تیر کو کنویں کے بیچ میں گاڑ دو، پانی آ جائے گا۔ وہ صحابی کنویں میں اترے، سرکار کے تیر کو کنویں کے بیچ میں گاڑا، باہر آنے ہی سے پہلے کنویں میں پانی جوش مارنے لگا، اوپر تک بھر گیا۔ اور دوسری روایت اصحاب سیر نے یہ نقل کی کہ اللہ کے پیارے حبیب بذات خود بنفس نفیس تشریف لے آئے، کمان میں تیر جوڑا اور کنویں میں اپنی مبارک ہاتھ سے تیر چلا دیا، تیر کنویں کے بیچ میں جا کر پیوست ہو گیا، تیر کا پیوست ہو رہا تھا کہ کنویں کے اندر پانی جوش مارنے لگا۔ یہ سارے معجزے ہیں سرکار کے، یہ اختیارات ہیں اللہ کے پیارے حبیب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ درود پاک پڑھنے تو چند باتیں اور کر دوں۔ اب یہیں پر اصحاب سیر بیان کرتے ہیں کہ راستے میں یہ واقعات تو رونما ہوتے رہے اور اللہ کے پیارے حبیب مقام حدیبیہ پر پہنچ گئے۔ مقام حدیبیہ یہ مکہ شریف سے علماء کے بیان کے مطابق کم و بیش 9 میل پرانے 9 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہیں پر سرکار نے قیام فرمایا۔ اور ابھی میں مسئلے کے ضمن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مقام حدیبیہ کا اکثر حصہ حرم میں داخل ہے اور تھوڑا سا حصہ حرم کے باہر ہے، اور یہیں پر علماء نے یہ بھی تشریح کی کہ یہاں پر ایک کنواں ہے، دراصل اسی کنویں کا نام حدیبیہ تھا، اسی کنویں کا نام حدیبیہ،
اب اسی کنویں کی نام کی مناسبت سے اس مقام کا نام حدیبیہ ہو گیا۔ سرکار یہاں ٹھہر گئے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، چونکہ اس وقت تمامی مکہ مکرمہ کے لوگ پورے طور پر جنگ کے لیے تیار تھے۔ یہیں پر ایک روایت بڑی پیاری ملتی ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب سفر فرماتے ہوئے مقام حدیبیہ پر پہنچے ہیں تو سرکار کی اونٹنی جس کا نام قصوہ ہے، جس پر سرکار سواری فرماتے تھے، وہ اونٹنی خود بخود مقام حدیبیہ پر بیٹھ گئی۔ جہاں سرکار کو رکنا تھا قدرتاً وہ اونٹنی خود بخود وہاں بیٹھ گئی۔ صحابہ آگے بڑھے، چاہا کہ اونٹنی کو اٹھائے، جیسے طریقہ تھا آواز دے کر اونٹ کو اٹھانے کا، اور لیکن اونٹنی اٹھ نہیں رہی ہے۔ تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی یہ ناقہ یعنی یہ سواری کی اونٹنی غالباً تھک گئی ہے اور چلنے سے معذور ہے، اب آگے بڑھنے کی اس میں ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میری اونٹنی تھکی نہیں ہے، نہ یہ کمزور ہے نہ یہ ناتواں ہے، یہ تھکی نہیں ہے، بلکہ بس یوں سمجھ لو کہ جس طرح ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانے کعبہ کو ڈھانے کے لیے بڑھا تھا تو رب تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہاتھیوں کو بٹھا دیا تھا، تو ایسے ہی بلا تمثیل رب تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ ہم جب عمرہ کرنے جا رہے ہیں، مشیت کے راز ہے، تو قدرت نے خود میری اونٹنی کو یہاں بٹھا دیا۔ سرکار نے جب فرمایا تسلی ہو گئی، اور یہیں پر صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈال دیا اور قیام کر لیا کہ حالات کا جائزہ لے کر کے اور تب پھر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پھر سرکار کے ایک معجزے کا ظہور ہوا، وہ بھی بڑا عجیب و غریب معجزہ ہے۔ بارہا آپ نے علماء سے سنا ہوگا، تذکرہ ان کی تقریروں میں، ہماری تقریروں میں بھی آیا ہے کہ 1500 صحابہ ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ یہاں پر بھی پانی کا معاملہ ہے کہ پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کی جماعت اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ، ہمارا پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ ہم پانی پیئیں، وضو کریں، اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ اللہ کے حبیب کی شان رحمت دیکھیں، اختیار دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب کا۔ فرمایا کچھ پانی تو ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ زیادہ پانی نہیں ہے۔ تو روایتوں کا خلاصہ یہ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مشکیزوں کو گویا نچوڑ کر کے جتنا پانی ہو سکے پیالے ملا کر میرے سامنے پیش کرو۔ صحابہ نے مختلف مشکیزوں میں جو بھی تھوڑا بہت پانی بچا ہوا تھا اس کو ایک پیالے میں جمع کیا اور لا کر سرکار کے سامنے پیش کر دیا۔ صحابہ نے وہ پانی سے بھرا ہوا پیالہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ کے حبیب کی رحمت اور اختیار دیکھیں کہ میرے آقا نے اپنا مبارک داہنا ہاتھ اس پیالے میں رکھ دیا تو راوی کہتا ہے کہ سرکار کی انگلیوں کی ان گھائیوں کے بیچ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سرکار کی انگلیوں کے بیچ سے ان گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ 15
1500 صحابہ سیراب ہو گئے، مشکیزیں بھر لیے، جانوروں کو بھی پھیلا لیا۔ حضرت جابر اس کے راوی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جابر بتاؤ، حدیبیہ کے موقع پر جب سرکار کا یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے تو کتنے صحابہ تھے؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم اگرچہ 1500 صحابہ تھے، لیکن واللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو سیراب ہو جاتے، پانی میں کمی نہ آتی۔ اسی کو سرکار اعلی حضرت نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ سرکار کی دیکھیں یہ 5 انگلیوں سے پانی جاری ہے، اسی کو فرمایا ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ یہ اختیار ہے سرکار کا، یہ معجزہ ہے اللہ کے پیارے حبیب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ یہیں پر 2 باتیں فضائل کی اور بھی بیان کرتا چلوں۔ علماء نے بتایا کہ زمزم کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، آب زمزم شریف کے پانی کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کی انگلیوں سے جو پانی نکلا ہے وہ زمزم سے ہزاروں درجے افضل ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ کوثر کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن نبی کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی کی عظمت و فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ اور غالباً شاید کبھی بعض جگہ ایک روایت یہ بھی نظر سے گزری کہ مقام حدیبیہ پر اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی انگلیوں سے نکلنے والے پانی کے اس چشمے کا تعلق حوض کوثر سے کر دیا تھا اور یہی اپنے غلاموں کو نواز دیا۔ سرکار کی نوازش ہے، سرکار کی عطا ہے کہ جس طرح چاہیں اپنے غلاموں کو نوازیں اور جس طرح چاہیں نوازشیں فرمائیں۔ ان معجزات کو دیکھنے کے بعد اس عقیدے کو پختہ رکھنا کہ ہمارے نبی مجبور نہیں ہیں، صاحب اختیار ہے۔ اگر کہیں تکلیف اٹھائی ہے، مشقت جھیلی ہے تو مرضی رب کی خاطر جس میں بے شمار حکمتیں ہیں، مجبوری سے نہیں، صاحب اختیار ہو کر مشقتیں برداشت کی ہیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ اور اب یہیں پر بس 2-4 منٹ کی بات عرض کر کے آج کے اس مضمون کو پورا کروں۔ جب سرکار یہاں پر آ کر ٹھہر گئے صحابہ کو لے کر کے، اہل مکہ ادھر اپنی تیاریوں میں، تو موقع ایسا آیا کہ انہوں نے مشورہ کیا کہ آپس میں کہ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں کچھ نمائندے بھیجے جائیں گفتگو کے لیے، حالات کو سمجھنے کے لیے کہ کیوں آئے ہیں، کیا معاملہ ہے۔ تو تفصیل تو بہت ہے۔ اہل مکہ کی طرف سے کئی ایک نمائندے آئے جنہوں نے آ کر سرکار سے گفتگو کی اور حالات کو سمجھا، اور جانے کے بعد سب نے یہی جواب دیا مکے کے ان سرکش لوگوں کو کہ اللہ کے پیارے رسول جنگ کرنے نہیں آئے، لڑنے نہیں آئے، وہ عمرہ کرنے آئے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں شقاوت تھی وہ ماننے کو تیار نہیں۔ یہیں پر ایک چیز اور کہ ان کا معتمد نمائندہ عروہ مسعود ثقفی جو ان کے نزدیک بعد میں یہ بھی ایمان لائے، لیکن اس وقت یہ ان کے ساتھ تھے اور بہت جہاں دیدہ، یعنی جسے کہہ لیجئے تجربے کار، ہوشیار، یعنی ایک نگاہ میں
بہت سے حالات کو دیکھ کر سمجھنے والے وہی جہاں دیدہ آدمی تھے، ان کا بیان جو اصحاب سیر نے نقل کیا ہے کہ جب یہ آئے سرکار کی بارگاہ میں گفتگو تو بہت طویل ہے، سرکار نے انہیں اطمینان دلایا کہ ہم نہ لڑنے آئے ہیں نہ ہمارا جنگ کا ارادہ ہے، ہم محض عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے حالات کو بھی دیکھا، قربانی کے جانوروں کو بھی دیکھا، حالات کا جائزہ لیا، اور اپنی نگاہ سے وہ یہ جائزہ لے رہے تھے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب اپنا تھوک شریف زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں تو صحابہ کی عقیدت کا یہ عالم کہ صحابہ گویا ٹوٹ پڑتے ہیں اور سرکار کے تھوک شریف کو اپنے ہاتھ پر لے کر کے کوئی چہرے پر ملتا ہے، کوئی سینے پر ملتا ہے، اور اگر کسی کو ہاتھ میں نہ ملا تو جس کے ہاتھ میں کچھ اثر پاتا ہے اسی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ملا کر کے اور سینے پر مل لیتا ہے۔ صحابہ کا انداز دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھا کہ اگر سرکار وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کے ادب کی کیفیت یہ ہے، عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ وضو کے پانی کے ایک قطرے کو بھی حتی الامکان زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ صحابہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر چہرے پر ملتے ہیں، سینے پر ملتے ہیں، سر پر ملتے ہیں، اور اگر کسی کو وہ قطرہ نہ مل سکے تو جس کو وہ قطرہ ملا اسی کے ہاتھ سے وہ اپنا ہاتھ مل کر کے اور اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ اور وہ ابن مسعود ثقفی ادا دیکھ رہے ہیں صحابہ کی کہ سرکار جب تھوک شریف زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ ادا ہے، وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کی یہ ادا ہے، اور جب سرکار کوئی گفتگو فرماتے ہیں تو وہ صحابہ کرام ادب کے ساتھ اس طرح خاموش ہو کر کے سراپا ادب بن کر سرکار کی گفتگو سنتے ہیں، کانہم علی رؤوسہم الطیور کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر سر ہلا تو پرندے اڑ جائیں گے، اتنا ادب اور خاموشی سے وہ اپنے نبی کی گفتگو سنتے ہیں۔ اور وہ ابن مسعود ثقفی نے یہ ساری کیفیت دیکھی، صحابہ کی ادا کو دیکھا، صحابہ کے معاملات کو دیکھا، اور پھر لوٹ کر کے جب یہ مکہ شریف پہنچے اہل مکہ سے پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ کے پیارے حبیب جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، لہذا ان کا راستہ نہ روکو، انہیں عمرہ کر لینے دو، خانہ کعبہ کی زیارت کر لینے دو، واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اہل مکہ نے کہا کچھ بھی ہو ہم عمرہ نہ کرنے دیں گے، ہم جنگ کریں گے۔ تو عروہ ابن مسعود ثقفی نے کہا اچھا پھر سنو، میں نے ان کے صحابہ کا یہ حال دیکھا، میں نے ان کے صحابہ کا یہ حال دیکھا ہے کہ جب وہ زمین پر اپنا تھوک شریف ڈالتے ہیں تو اس تھوک شریف کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، جب وہ وضو کرتے ہیں تو اپنے نبی کے وضو کا پانی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ تو اہل مکہ سن لو، ہتھیار والوں سے جنگ ہو سکتی ہے، دیوانوں سے جنگ نہیں ہو سکتی، ہتھیار والوں سے جنگ ہو سکتی ہے، دیوانوں سے جنگ نہیں ہو سکتی۔ جب ان نبی کے ماننے والوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے تھوک شریف کو، ان کے وضو کے پانی کو وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، تو اپنے نبی کے خون کا قطرہ بھلا وہ زمین پر کب گرنے دیں گے؟ تم کامیاب نہ ہوگے، وقت ہے کہ بھی سمجھ جاؤ، انہیں عمرہ کر کے اور واپس چلے جانے دو۔
سرکار کے صحابہ کی ادا دیکھی. اب آج میری گفتگو جو ہے وہ اپنی طبیعت کے باعث یہیں تک ہوگی. انشاءاللہ کل آگے کی تفصیلات اور جو واقعات ہیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا. بس درود پاک پڑھ لیجئے تو پیدائش پاک عرض کروں گا. جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء حور و غلما ملائکہ غرض کے ساری کائنات سراپا ادب بن کر ہدیے درود و سلام پیش کر رہی تھی. کھڑے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں مجھ سے خدمت قدسی کہیں ہاں رضا و رضا اعلیٰ حضرت بریلی شاہ جن کی ہر ادا سنت
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تخت والے تاج والے، حکم والے راج والے، بے کسوں محتاج والے، اے میرے معراج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ باری تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہماری ظاہری اور باطنی برائیوں کو دور فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازی بنا، ہمیں روزے دار بنا، مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے سبکدوش فرما دے، بانیان محفل، منتظمین محفل، حاضر